السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم دوسرے پارے کے 165 نمبر کی آیت سے آگے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد، اس کی اصولی تفسیر دیکھنے کے بعد، ہم تمام مذاہب کی کتب کا بھی یہاں پر حوالہ دیں گے، وہاں کی تعلیمات کا بھی حوالہ دیں گے کہ یہ کس طریقے سے انسانوں کو جو پاک کر کے جو تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور اس مقام پر پہنچانے کے بعد انسان کامیابیوں کی طرف جو ہے نا چل پڑتا ہے۔ اور دراصل مذہبی کتب انسان کو انسان بنانے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی آتما کو، ان کی روح کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر انسان باوجود اس کے کہ مذہبی کتب پر ایمان لاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی آتما کو شدھ نہیں کر پا رہا ہے، اپنی روح کو پاک نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو جی رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری روح پاک نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو چلیے ہم 165 نمبر کی آیت کو اور 166 اور 7 تک کی آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اصولی طور پر اس بات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا، جو خدا کے سوا، جو پرماتما کے سوا اس کے ہمسر بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اس طریقے کا اپنے وجود کے لیے ایک پرمیشور بنا لیتے ہیں، ایک جو ہے نا پرماتما بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں۔ ان سے اللہ کی محبت کی طرح محبت کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے، وہ اپنے ہمسروں سے جو ہے نا محبت کرتے ہیں۔ اور جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت بڑھ کر رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ جو ظالم ہے، دیکھیں جب عذاب کو دیکھیں گے، سب طاقت اللہ کے لیے ہی ہے، اور کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ 165 نمبر کی آیت تھی۔ 66 اور 7 کی نمبر کی آیت یہ ہے، اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ جب وہ جو پیشوا بنائے گئے تھے ان سے بیزار ہو جائیں گے، جو ان کے پیرو تھے، اور عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے تعلقات کٹ جائیں گے، اور وہ جو پیرو تھے کہیں گے کاش ہمارے لیے پھر کر جانا ہوتا تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوتے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کو ان کے عمل ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ آگ سے باہر نکلنے والے نہ ہوں گے۔ یہ 20 نمبر کے رکوع کا اختتام ہے۔ ان تینوں آیتوں کے ساتھ ہم 203 نمبر کی تفسیر کے ساتھ اس کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آخر اصولی طور پر کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، جس کا ذکر حضرت مولانا صاحب نے یہاں پر کیا ہے۔ حب جو عربی کا لفظ ہے، حبہ حبۃ دانا کو کہتے ہیں، اور حبۃ القلب، قلب انسانی کا مرکز ہوتا ہے، یعنی کہ دل جو ہے نا انسان کا بالکل مرکز ہے، اور دل سے ہی ساری چیزیں جو ہے نا ظاہر ہوتی ہیں۔ بس حب اصل میں حبۃ القلب میں اثر کر جانے کا نام ہے۔ یرا، رعایا، جب دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو اس کے معنی علم یعنی جاننا ہوتے ہیں۔ یہاں جملہ ان القوۃ للہ جمیعا دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ لو یرا کا جواب محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں وہ شرک اختیار کرنے کی جرات نہ کرتے۔ فطرت انسانی کی شہادت توحید باری تعالیٰ پر،
مناظر قدرت سے فطرت انسانی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ انسان کے دل میں محبت اس چیز کی ہوتی ہے جس سے اسے منفعت پہنچتی ہے، یعنی کہ انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس سے اس کو فائدہ ملے، اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور مناظر قدرت میں جہاں تک غور کرو، سب منفعت کے سامان انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ پس فطرت انسانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک خدا کی محبت سے ہی قلب لبریز ہو جاتا، مگر مشرکانہ مناظر قدرت پر غور کرتا ہے، نہ فطرت کی شہادت کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر قرار دے کر ان سے ایسی محبت کرتا ہے جیسی اسے خدا سے کرنی چاہیے تھی۔ انداد یا ہمسروں سے مراد یہاں وہ بڑے لوگ ہیں جن کی فرما برداری کر کے لوگ معصیت میں پڑتے ہیں۔ ہاں، مومن کی محبت جو وہ اپنے مالک سے رکھتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے جس قدر مشرک کو اپنے جھوٹے معبودوں سے ہوتی ہے۔ یہاں ایک چیز جو حضرت مولانا صاحب نے بتائی ہے، فطرت انسانی کی ایک حقیقت، کہ انسان کی فطرت میں یہ ودیت ہے کہ جہاں سے اس کو فائدہ ملتا ہے ان سے وہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب پوری دنیا جیسے کہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی خدا تعالیٰ نے ایک چیز کا بیان فرمایا ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں بنائی گئی ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن ان چیزوں کو اپنی فطرت پر غور کرتے ہوئے انسان نہیں دیکھ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو روح میں اور اس کی آتما میں ملونی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں جن لوگوں کو دیکھتا ہے جو فائدہ مادی طور پر دیتے ہیں ان سے وہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے دنیا میں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے وجود ہے یہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، تو خدا کی محبت کو بھول جاتے ہیں، اس پرماتما کو بھول جاتے ہیں، اس گاڈ کو بھول جاتے ہیں جس نے اس پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی ہیں۔ اس فطرت سے الگ ہٹ کر وہ ان وجودوں پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں، ان وجودوں پر کی محبت اپنے دلوں میں شامل کر لیتے ہیں جو بظاہر ان کو دنیاوی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جیسے کہ حب اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا ہے کہ اور یہ حکم فرما دیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم نقصان پہنچانے والے ہو، اور اگر اس کے برعکس پوری دنیا کے جو معاملات کو دیکھو گے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کی آیت میں پڑھی ہے، جو 6 قسم کے سائنس کا ہم نے جس کا ذکر کیا، ان تمام چیزوں کو اگر انسان غور کرے گا تو اس کو اپنے وجود کے لیے فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا۔ اور آج سائنسدان ان تمام چیزوں کی تحقیق کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے اور ہماری آتما تک اس بات کو ہمیں لے جانا چاہیے کہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں بن رہی ہیں یا جو ہمارے سامنے جو بھی وجود ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ تمام کے تمام خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ الٹیمیٹلی ہمیں اس خدا، اس گاڈ، اس پرماتما کی استوتی کرنی چاہیے، اس کی جو ہے نا بندگی کرنی چاہیے، اس سے دعا مانگنی چاہیے، اس سے پرارتھنا کرنی چاہیے جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ یہ دراصل اگر یہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو پا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو اخذ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور آج دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیاوی فائدہ دینے والوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ وجود ہیں جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، جبکہ وہ خود اپنی ضرورت کے لیے اس خدا کی طرف جھکتے ہیں۔ آج ہم کسی بھی مذہب میں دیکھیں، ہر مذہب میں ایسے لیڈران موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پیچھے لوگ اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، اس طریقے سے ان کے محبت میں پڑ چکے ہیں کہ گویا ان کو لگتا ہے کہ یہی ہمارے خدا بن گئے، اور ان سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ گویا کہ خدا سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، جو ہر وقت ان کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ اس خدا کو وہ بھول کر ان وجودوں کے اوپر جو ہے توجہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ ایسی محبت خدا تعالیٰ سے رکھیں
تو دنیا میں تمام تر انسانوں سے وہ محبت کرنے لگ جائیں گے، چاہے جو فائدہ پہنچانے والا ہو، چاہے وہ فائدہ نہ بھی پہنچا رہا ہو دنیاوی طور پر۔ جب وہ یہ سوچے گا کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے نا انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوں گی۔ تو یہاں ان تدبر کرنے والے، تفکر کرنے والوں کی فطرت، یعنی کہ جو تدبر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ یہ باتیں بتا رہا ہے کہ تم اپنی ساری محبتیں، اپنے سارے یقین، اپنے سارے جو ذرائع ہیں، ان کو یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تب تمہیں یہ چیزیں فائدہ دینے لگ جائیں گی۔ عقل اور محبت کا مقام، پہلی آیت میں اصول کی صحت معلوم کرنے کے لیے عقل کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی کہ جو زمین و آسمان وغیرہ جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو اس کو عقل سے سمجھنے کی طرف جو ہے نا انسانوں کو توجہ دلائی۔ اس آیت میں کام کرنے کا اصول محبت بیان فرمایا، اور جب آپ ان چیزوں کو کرنے لگیں اور اس پرماتما، اس خدا، اس گاڈ، اس اللہ کی محبت میں یہ سب چیز کرنے لگے، محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی ایک خدا نے بنائی ہیں، اسی ایک خدا کی مخلوق ہیں، تبھی ہمیں خدا تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ اور جب وہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنا اچھا گر خدا تعالیٰ نے اس جگہ زندگی میں کامیاب ہونے کا ہمیں بتایا ہے۔ ہم ان گروں کو اگر اپنی زندگی میں اختیار کریں اور اپنی زندگی میں ان گروں کے مطابق عمل کریں تو ہر جگہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ ہم جب بھی کوئی چیز، کسی بڑی چیز کو پانے کی خواہش کرتے ہیں تو ہماری ساری محبتیں خدا تعالیٰ کی طرف ہو جانی چاہیے، اور خدا تعالیٰ کی طرف محبت ہونے کا مطلب اپنے اندر وہ ساری چیزوں کا بدلاؤ خود کریں۔ وہ محبت جو ہم لالچ کی بنا پر کرتے ہیں اور جب وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی ہم اسی سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ انسانی فطرت کو یا انسان کو گڑھے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ جب اگر ہماری محبت یہ ہو جائے گی کہ خدا تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہم ہر انسان سے محبت کرنے لگیں گے، چاہے وہ ہماری ضروریات پوری کرتا ہو یا چاہے وہ ہماری ضروریات پوری نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہوگی تو ہم اس پر بھی جو ہے نا محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو جب ہمارے دلوں میں ایسی چیزیں آتی ہیں اور ایسے محبت اور نفرت پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت اپنے دل پر غور کرنا چاہیے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ جو انسانوں کو 3 مقامات کا جو ذکر کیا ہے قرآن مجید نے، اس میں سے ابھی میں کس مقام پر کھڑا ہوں، اور جس مقام پر کھڑا ہوگا اسی مقام کے مطابق اس کو اس دنیا میں اجر ملنا بھی جو ہے نا ضروری ہے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال چنانچہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جب عقل سے کام لے کر ایمان لے آئے تو پھر کام کرنے کے لیے اپنے اندر وہ محبت کا ولولہ پیدا کرے جو تمام ولولوں سے بڑھ کر ہو۔ اگر آپ کو یہ علم ہو جائے گا اپنی روح کی پاکیت کا اور اپنے آتما کو شدھ کرنے کا ایک ذریعہ محبت اس پرماتما سے کرنے لگ جائیں گے، اس خدا سے کرنے لگ جائیں گے، تو دنیا کا ہر کام آپ بڑی ذمہ داری سے، بڑی ایمانداری سے اور بڑے جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کام میں جوش نہیں آ رہا ہے جو مخلوق کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے، اور لوگوں سے محبت میں ایک جوش پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری آتما، ہماری روح میں ملونی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور وہی بات حضرت مولانا صاحب اصولی طور پر یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے جب ہم ابھی دیگر مذاہب کی کتب کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو ساری کی ساری تعلیمات اسی کی طرف جو ہے نا ہمیں اشارہ کرتی ہیں۔ اور دنیا میں جس قدر لوگ کام کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی جذبہ محبت کے ماتحت ہی کرتے ہیں، مگر فرمایا کہ مومنوں کا جذبہ محبت خدا کی راہ میں کام کرنے کے لیے سب جذبات محبت سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اگر حب وطن یا حب قوم یا کسی پیر یا لیڈر کی محبت کوئی جذبہ محبت پیدا کر سکتی ہے اور انسان سے بڑے بڑے کام کروا سکتی ہے، تو ان تمام ولولوں سے بڑھ کر خدا کی
خدائی محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور صرف اللہ کی محبت کے لیے کام کرنا، جس کے سامنے دوسری تمام محبتیں ہیچ ہوں، انسان کی زندگی کی اصل غرض ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیز جو ابھی خاکسار نے آپ لوگوں سے بیان کیا کہ ہم کسی دنیاوی لیڈر کے پیچھے، کسی دنیاوی رہنما کے پیچھے، کسی ایسے لوگوں کے پیچھے جو اس دنیا میں لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑ کر ان کی محبت میں بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور بڑی بڑی کامیابیاں بھی بظاہر حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی آتما کو شدھ کرتے ہوئے، اپنی روح کو پاک کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی محبت اپنے روح میں پیدا کر لیں، اور اس محبت کی بنا یہ سمجھتے ہوئے کہ تمام تر دنیا میں جتنے بھی جو خدمت خلق کے کام ہیں اور جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو برائی سے دور رکھتے ہوئے کامیابیاں عطا کرتی ہیں، تو ان میں وہ جوش پیدا ہوگا، وہ ولولہ پیدا ہوگا جو ان تمام محبتوں سے بڑھ کر کامیابی دلا سکتا ہے۔ تو انسان جو اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر وہ جو بھی اپنا کام کر رہا ہے، جو بھی بزنس کر رہا ہے، جو جس طریقے سے بھی وہ اپنے کاموں کو کرتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اپنے اندر پیدا کر لے۔ ایک مطلب کہ کئی ایسے اذکار موجود ہیں جس کو اگر ہم بتائیں تو اس پر جو ہے نا آپ لوگوں کا ریئیکشن یہی ہوگا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے۔ کیوں؟ جیسے کہ لکھنؤ ایئرپورٹ پر ایک شخص نے دیکھا، کسی صاف صفائی کرنے والا ایک وجود تھا، یا ایک جو ہے نا وہاں کا ایک کام کرنے والا جو ایئرپورٹ میں صاف صفائی کرتے ہیں، وہ ان کا اسٹاف تھا، وہ بہت ہی سلیقے سے ٹوائلٹ کی جگہ کو بہت سلیقے سے صاف کر رہا تھا، اور اس طرح چمکانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی جو ہے نا خوبصورتی لوگوں کو نظر آئے۔ تو کسی شخص نے دیکھا اور اس نے پوچھا، یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، تو اس نے یہ پوچھا کہ تم اتنی شدت سے اس میں جو ہے نا صفائی کر رہے ہو، اتنی شدت سے تم یہاں پر کام کر رہے ہو، آج تک میں نے کسی کو اتنی شدت سے کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں اس کام کو ایسی ذمہ داری سمجھ کر، یعنی کہ جو پرماتما نے مجھے یہ کام دیا ہے، تو میں اس پر اپنا 100% دینا چاہتا ہوں کہ اس جگہ کو دیکھ کر لوگوں کے اندر جو ہے نا خوشی پیدا ہو۔ حالانکہ وہ منتھلی امپلائی ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو امپلائی ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے، اپنا ویتن پانے تک کے لیے جو بھی ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو ایک انمنے طور پر کرتے ہیں، لیکن وہ وجود، وہ جو لکھنؤ ایئرپورٹ پر دکھا، وہ اتنی شدت سے اس چیز کو کر رہا تھا گویا کہ وہ اسی کا کام ہے یا اسی کا ایئرپورٹ ہے، جبکہ وہ ایک سادھارن سا ایک دم سامانیہ سا نوکر تھا۔ تو کہنے کا مطلب، اگر خدا تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی، ہماری آتما شدھ ہو جائے گی، اس میں کسی بھی قسم کی ملونی نہیں ہوگی، تو ہمارا ہر کام ایسا ہوگا۔ ہم جس کام کو بھی کریں گے بڑی شدت سے اس لیے کریں گے کیونکہ پرماتما یا خدا ہمیں اس چیز کی ذمہ داری دیا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے سارے جو ہے نا کام چل رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز میں اتنی محبت، اتنی شدت سے اس چیز کو کرنا ہے کہ گویا کہ وہ ہمارا اپنا کام ہو۔ تو یہ کب پیدا ہوگا؟ جب انسان کے اندر روحانی طور پر، آتمیتا کے طور پر ایک صفائی پیدا ہوگی۔ اور ہر کام میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی آتما کو شدھ اور اپنی آتما کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم جتنا بھی تکڑم لگا لیں، جتنا بھی پلان بنا لیں اپنے جو ہے نا کاروبار میں کامیاب ہونے کے لیے، اگر ہم کوئی ایک سبزی کے دکان میں بھی اگر ہم سبزی بیچ رہے ہیں، تو وہاں بھی اگر آتما شدھ ہوگی اور روحانی طور پر ہم پاک ہوں گے اور خدا تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن ہوگا، تو ہم اس سبزی کی دکان میں بھی ایسی چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان نہ ہو، لوگوں کو اس سے فائدہ ہی ہو، اور لوگوں کو ہم ٹھگنے والے نہ ہو کہ ہم کچھ چیزوں کو ملاوٹ کر کے ان کو دے رہے ہوں۔ جب آتما شدھ نہیں ہوگی تو ایسا ہی ہوگا، اور جب آتما شدھ ہوگی
تو ایسی چیزیں لوگوں کو آپ کے یہاں پر آ کر ملے گا کہ جو دوسری جگہ نہیں ملے گی، تو وہ بار بار آپ کے پاس آئیں گے اور کامیابیوں کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہر کام اللہ کی محبت میں ہو، اور جب ہمارے ہر کام اللہ کی محبت میں ہوں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی ہی ملے گی۔ آج مسلمان اسی جذبہ محبت سے خالی ہیں۔ قوم اس وقت بنے گی، کامیابی کا منہ اس وقت دیکھیں گے جب خدا کی محبت کے جذبہ کے ساتھ سامنے تمام دوسرے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ کیسا پر حکمت کلام ہے، پہلے بتایا کہ صحیح راہ کو معلوم کرنے کے لیے عقل سے کام لو، اور جب اسے معلوم کر لیا، جب خدا کی ہستی کا یقین دل میں بیٹھ گیا، تو پھر بتایا کہ محبت کے رنگ میں کام کرو۔ اکثر لوگ دنیا میں عقل اور محبت میں فرق نہیں کرتے، اور عقل کی جگہ محبت سے اور محبت کی جگہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اصول دین کو عقل سے نہیں جانچتے بلکہ اندھا دھن مان لیتے ہیں، اور کام کرنے وقت عاشقانہ جوش سے کام نہیں کرتے بلکہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ان تمام سائنسدانوں کے لیے بھی ایک ایسی راہ ہے کہ اگر وہ اپنی محبت، خدا تعالیٰ کی محبت یا اس دنیا کو پیدا کرنے والے کی محبت کی بنا پر ان چیزوں پر غور و تفکر کریں، تو ان کو جو آج کامیابیاں مل رہی ہیں اس سے کہیں بڑھ کر کامیابیاں ملنے شروع ہو جائیں۔ یہ ایک ہمارے لیے بھی اور ہم سب انسانوں کے لیے بھی اس چیز میں بہت بڑی بڑی باتیں ایسی چھپی ہوئی ہیں جن کو ہم اپنی فطرت میں جو ہے نا ڈھال کر اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک جو 204 تبرع، برا اور تبری کے معنی ہیں، اس چیز سے الگ ہو جانا ہے جس کے پاس ہونا ناپسند ہو۔ پس بیماری سے اچھا ہونے پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور کسی چیز یا شخص سے علیحدگی یا بیزاری پر بھی، جیسے براۃ من اللہ ورسولہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ انا براء منکم اننی براء مما تعبدون۔ سبب کی جمع ہے، اور سبب وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے دوسری چیز تک پہنچا جائے۔ یہاں اسباب سے مراد تعلقات ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنا کام نکالتے تھے۔ جھوٹے پیشواؤں پیرووں کی ایک دوسرے سے بیزاری ہے۔ اس آیت میں جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ جن چیزوں پر آپ یقین کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں، جن وجودوں پر یقین کرتے ہوئے کام کرتے ہیں، اور اس میں خدا تعالیٰ کی محبت کا اگر آپ دھیان نہیں رکھتے، تو یقین مانیے جب مصیبتیں آئیں گی، اور مصیبتیں ضرور آئیں گی، تو وہ جن پر تم یقین رکھ کر، جن پر تم ایمان رکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت سے آری ہو، تو وہ وجود خود بخود تمہارے پیچھے سے ہٹ جائیں گے۔ اور اگر تمہاری محبت خدا تعالیٰ کے لیے محبت کے ساتھ یا پرماتما سے آپ نے جڑاؤ پیدا کرتے ہوئے کنہیں اچھے لوگوں کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اور ان کو بظاہر طور پر لیڈر مان کر چل رہے ہوں، لیکن اس کے اوپر خدا تعالیٰ کی محبت آپ کے اندر حاوی ہے، تو وہ وجود بھی آپ کے فائدے کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ جو ہے نا بنا دے گا۔ تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ خاکسان نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ العزیز ہم جو دوسری جو مذاہب کی کتابیں ہیں ان سے بھی کچھ چیزیں اخذ کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے دیگر مذاہب کی کتب سے۔ دیکھیے، اگر ہم صرف اپنی کتاب کو ہی مکمل مان لیں گے، اور اپنی کتاب کو بالکل ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی کتاب کو مکمل مانے، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے دیگر مذہبی کتب کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم ان کتب کو بھی سمجھیں گے اور اس بات کو بھی سمجھیں گے تو گویا کہ مکمل ایمان پھر پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اگر ہم کسی مذہب کو غلط کہیں، کسی مذہب کی تعلیمات کو ہم مضحکہ خیز بنائیں، تو اس سے جو نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، گویا کہ ہم اگر دوسرے مذہب کی کتابوں یا دوسرے مذہب کے انبیاء یا دوسرے مذہب کے اصولوں کو مذاق کے طور پر لیتے ہیں، تو گویا ہم اپنے ہی مذہب کے اصولوں کو مذاق کے طور پر لے رہے ہیں، اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ جو سورہ بقرہ میں 165 سے 167 نمبر کی آیت تک
جو شرک سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جو ایک تعلیم فرمائی ہے، اسی طریقے سے یہودی دھرم میں جو تورات ہے، اور عیسائی مذہب میں بائبل ہے، ہندو مذہب میں بھگوت گیتا ہے، اور سکھ دھرم میں گرو گرنتھ صاحب ہے، اسی طریقے سے بدھ مذہب میں دھم پد ہیں، ان میں بھی تمام کتابوں میں شرک سے بچنے کے لیے تمام مذاہب نے تعلیمات دی ہیں۔ جیسے ہم اگر یہودی دھرم تورات کو دیکھیں تو مونوتھیزم یعنی کہ ایکشورا واد، ایک خدا کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں دوترونمو ایک جو 6 نمبر کی تورات میں ایک ادھیائے ہے، اس کا 4 اور 5 میں جو فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ سن اسرائیل، یہوہ ہمارا پرمیشور ایک یہوہ ہے، تو اپنے پرمیشور یہوہ سے اپنے سارے من سے، اپنی ساری آتما سے اور اپنی ساری شکتی سے پریم رکھ۔ یہ دیکھیے، سارے من سے، ساری آتما سے اور ساری شکتی سے پریم رکھنے کا جو ہے نا تعلیم دیا گیا ہے تورات میں، اور یہی چیز ان آیتوں میں حب للہ یعنی کہ اللہ کی محبت کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ اگر اللہ سے محبت سارے من سے نہ کیا جائے، پرماتما سے محبت سارے من سے نہ کیا جائے، پرماتما سے محبت کہنے کا مطلب اپنے آپ سے اس طریقے سے محبت نہ کی جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، پرماتما سے اٹیچمنٹ کر سکتے ہیں، ہم باؤنڈ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں پوری من سے، پوری آتما سے، یعنی کہ اپنی روح سے اور اپنی ساری طاقت سے جو ہے نا اسی کے اوپر جو ہے ہمیں گہرا پریم رکھنا ہے، گہری محبت رکھنی ہے۔ پھر نرگمن میں جو 20 نمبر کی جو پارٹ ہے، اس میں 3 سے 5 میں بیان ہوا ہے کہ میرے سامنے انیہ دیوتا نہ رکھنا، تو اپنے لیے نقاش مورتی نہ بنانا، نہ تو ان کو پرنام کرنا، نہ ان کا سیون کرنا۔ یہاں پر جو بت پرستی سے جو ہے نا یہودیوں کو جو ہے نا روکا ہے، نقاش نہ بنانے کے لیے یہودیوں کو روکا ہے، اور یہ تورات کی تعلیم ہے۔ پھر وہی دوترونمو میں 32 نمبر کی جو پارٹ ہے، اس میں 16 سے 17 میں بیان ہوا ہے، وہ اشیا کرنے لگے، راکشسوں کی اپاسنا کرنے لگے جو دیوتا نہ تھے، یعنی کہ جو راکشس اس دنیا میں پیدا ہوئے، جن کا ذکر جو ہے نا مختلف مذاہب میں مختلف ناموں کے ذریعے سے کیا گیا ہے، وہ انہی کی پوجا کرنے لگ گئے، اور جو دیوتا بھی نہیں تھے، یعنی کہ جو بد راہ کو دکھانے والے تھے، انہی کی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، تو اور انہی سے جو ہے نا محبت کر کے اپنی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی منع کیا ہے کہ ان کو بھی یہ کہا ہے کہ تم شرک اختیار نہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی محبت میں بڑھ جاؤ۔ اور عیسائی مذہب میں جب ہم بائبل یعنی کہ پرانا اور نیا نیم دونوں کو دیکھتے ہیں، تو مورتی پوجا اور اسی طریقے سے جو پرماتما کے اوپر جو محبت ہے اس کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ نرگمن جیسا کہ ابھی ہم نے بھی پڑھا ہے، یہ بھی پرانا عہد نامہ ہے، میرے سامنے انیہ دیوتا نہ رکھنا یعنی کہ شرک سے بچنے کی تعلیم۔ متی میں جو حضرت عیسیٰ اپدیش دیتے ہوئے، اپنا تعلیم دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ تو اپنے پربھو پرمیشور سے اپنے سارے من سے، اپنی ساری آتما سے اور اپنا سارے من سے پریم رکھ۔ پھر لیویہ ویوستھا میں مورتیوں کی اور نہ پھرنا اور سوئم کے لیے دھاتو کے دیوتا نہ بنانا، میں یہوہ تمہارا پرمیشور ہوں، یعنی کہ ایک ہی خدا کی طرف یہاں پہ تعلیم دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ ادھر ادھر تمہارا دماغ نہ بھٹکے۔ پھر ایک کرنتھیوں میں بھی جو 10:14 ہے، اس میں اس لیے ہے پریہ جنوں مورتی پوجا سے بھاگو، اور پھر متی میں جھوٹے بھوشیہ وکتاؤں سے ساودھان رہو جو بھیڑیوں کے سامان آتے ہیں، یعنی کہ جو انسانوں کو جھوٹی باتوں سے، جھوٹے طریقوں سے اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ یہ تمام دنیا کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور تمام دنیا میں یہ حالات دیکھتے ہیں، تو آج ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ سے محبت تو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں
جو دنیاوی طور پر ظاہری طور پر ان کو خدا کے دوت نظر آتے ہیں، لیکن وہ جھوٹے طور پر ان کی جو ہے نا تلقین، ان کی جو ہے نا رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہندو دھرم میں اسی کے متعلق بھگوت گیتا میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ادھیائے 9 کے شلوک نمبر 23 میں، جس کا جو ہے نا میں سنسکرت کا جو ہے نا شلوک کو چھوڑتے ہوئے اس کا ترجمہ، اس کا جو ہے نا انواد دے رہا ہوں، اس میں یہ بیان کرتے ہیں شری کرشن جی کہ انیہ دیوتاؤں کے بھکت میری ہی پوجا کرتے ہیں، انیہ دیوتاؤں کے بھکت میری ہی پوجا کرتے ہیں، لیکن غلط ودھی سے، یعنی کہ جو خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اس عبادت کے لیے کئی جو ہے نا دیوتا بنا لیے گئے ہیں اور ان تمام دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، جبکہ پرماتما کی پوجا کرنے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ پوجا جو ہے نا اپورن ہے ان کی، اور شرک جیسی ہے، وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ پھر ادھیائے 9 کے شلوک نمبر 22 میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کیول میری چنتا کرنے والے بھکتوں کا یوگ چھیم میں سوئم وہن کرتا ہوں، پورن سمرپن سے سرکشا۔ آیات کامیابی کی طرف جو ہے نا اشارہ کرتی ہے، یعنی کہ جو لوگ صرف خدا تعالیٰ یعنی پرماتما کو ہی اپنے مد نظر رکھ کے اپنا عمل کرتے ہیں اور اپنے کرم کرتے ہیں، تو ان کو پوری طرح کامیابی جو ہے نا ملنی جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ادھیائے نمبر 9 میں کہتے ہیں کہ انیہ پوجا کا پھل ناشوان ہے، میری بھکتی سے پنرجنم نہیں، پچھتاوے جیسا چکر جو ہے نا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ انسان اگر جو انیہ لوگوں کی پوجا کرتا ہے، انیہ جو جن کو شرک بنا لیا ہے ان کی پوجا کرتا ہے پرماتما کے بنا، تو وہ اس دنیا میں، جیسے کہ وید میں بتایا گیا کہ بار بار جو ہے نا جنم کے چکر میں پڑے رہیں گے۔ لیکن جو کیول پرماتما کی ہی عبادت کرتا ہے، پرماتما کی محبت کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے، تو جو میرے یعنی کہ پرماتما کے بھکت ہوں گے، وہ لوگ جو ہے نا پنرجنم سے جو ہے نا پھر بیزار ہو جائیں گے اور ان کو جو ہے نا ایک مکتی مل جائے گی۔ تو یہ چیزیں انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے تمام مذاہب نے ایک خدا کی طرف جو ہے نا تلقین فرمائی ہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سکھ دھرم میں جب ہم گرو گرنتھ صاحب کو دیکھتے ہیں تو اس میں مول منتر جو دیا گیا ہے اس کا ایک اومکار، ستیہ نام، سرشٹی کرتا، نربھے، نرویر، ایک ماتر پرماتما، اور دوسرے کسی بھی جو ہے نا وجود پر ایمان رکھنے یا اس پر جو ہے نا عمل کرنے کو منع کر دیا ہے، یہ گرو گرنتھ صاحب نے بھی۔ اور راگ گوری میں گرو بن ہوری کیا بجھائی، گرتے بجھی پرم تتو پائیا، گرو کے بنا ستیہ نہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن گرو کیول ستیہ کی اور لے جائے، خود کو نہ پوجنے دے۔ ایسے گرو جو ہے نا قرآن مجید نے بھی بنانے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ ان گروؤں کی عبادت نہ کرنے پڑ جاؤ، نہ لگنے لگ جاؤ، بلکہ ان گروؤں نے جو راستہ بتایا ہے، جو پرماتما تک پہنچنے کا راستہ، اس کو اختیار کرتے ہوئے اس سے خدا تعالیٰ کی طرف بڑھ جاؤ۔ اور نانک ندری کرے درشنو سوئی جانے سوجی، انگ 1 میں ہے کہ سکھ دھرم اندھ وشواس نہ لائے، ترک سے ایشور کو سمجھے، پرماتما کو سمجھے، اور جھوٹے گروؤں پر بھروسے کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ پھر انگ 943 میں یہ ہے کہ سچا گرو ایک پرماتما کی اور لے جاتا ہے بنا اس کے بھرم کے۔ یہ جو ہے نا جو گرو گرنتھ صاحب کی تعلیم انہی تعلیمات کو دہراؤ کر رہی ہے، انہی تعلیمات کے بارے میں بتا رہی ہے جو تمام مذاہب نے بتایا ہے، اور قرآن مجید نے بھی بنیادی طور پر انہی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ بودھ دھرم بھی ہے، بودھ دھرم میں جب ہم دیکھتے ہیں دھم پد میں اور ستس میں، تو کلاما ست میں کسی بھی چیز پر وشواس نہ کرو، کہ اس لیے کیونکہ تم نے سنا ہے، کسی بھی چیز پر وشواس نہ کرو، کیول اس لیے کیونکہ یہ کئی لوگوں دوارا بولا گیا اور پرچارت ہے۔ کسی بھی چیز پر وشواس نہ کرو کیول اس لیے کیونکہ یہ پرمپرا ہے۔ کسی بھی چیز پر وشواس نہ کرو کیول اس لیے کیونکہ یہ شاستروں میں لکھا ہے۔ کسی بھی چیز پر وشواس نہ کرو کیول اس لیے کیونکہ یہ ترک سنگت لگتا ہے، لیکن جب تم سوئم جان لو کہ یہ چیزیں کشل ہیں، نردوش ہیں، دوش رہت ہیں، تب ان پر عمل کرو۔ یہ بات بنیادی طور پر جو کلاما سوت میں بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کو یا پرماتما کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر پہلے بدلاؤ کرو، اپنے
روح کو جو ہے نا پاک کرو، جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا صرف ایک وجود ہے، اور اسی وجود پر جو ہے نا تمہیں یقین کرنا ہے۔ پھر دھم پد میں، اندھا ہے یہ سنسار، یہاں کیول کچھ ہی بدھیمان ہیں، کیول کچھ، جیسے پکشی جال سے بچ کر سکھ کے لوک میں جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں اندھ وشواسوں کے بارے میں بتایا ہے کہ لوگ جو ہے نا اندھ وشواسوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس پرماتما کی کھوج اپنے من، اپنے بدھی اور اپنی چیزوں اپنے آپ کو جب تک نہیں جانتے تب تک وہ چیز نہیں مل سکتی۔ پھر دھم پد کے ادھیائے 5 میں بتایا کہ سنسارک استتو مورکھوں کے لیے لمبا ہے، جو سپریم ستیہ کو نہیں جانتے، یعنی کہ وہ ایک پرماتما ہے جو تمام انسانوں کو، تمام دنیا کو چلانے والا ہے، اس کو نہیں جانتے، بلکہ سنسار میں جو چیزیں ان کو نظر آتی ہیں انہی کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو اور بدھ جی نے چیتاونی بھی دی ہے کہ جھوٹے جو شکشک ہوتے ہیں، جھوٹے جو گیان بانٹنے والے ہوتے ہیں، ان پر شکشکوں پر وشواس کیول ان کے چمتکاروں یا پرسدھی کے کارن اندھ وشواس ہے۔ یہ دھرم میں جڑ نہیں پکڑتا، راکشسی پربھاؤں سے ساودھان رہو۔ یہ صاف طور پر بدھ جی نے بھی انہی تعلیمات کو دہرایا ہے جو بنیادی طور پر تمام مذاہب، یعنی کہ پرماتما سے پریم کے بارے میں جو بتاتے ہیں، پرماتما سے ملنے کے لیے اپنی آتما کو شدھ کرنے کے لیے بتاتے ہیں۔ اگر ہم نے ان تمام مذاہب کی کتابوں اور ان تمام مذاہب کے تعلیمات کو ایک نظریے سے دیکھیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ سکھ مذہب ہو، چاہے وہ بودھ مذہب ہو، تمام تر مذاہب کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا وہی ایک ایشور ہے، وہی ایک خدا ہے، وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک پرماتما ہے۔ اسی کے اوپر بھروسہ کر کے ہم اس دنیا میں جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں اور دنیا کی ملونیوں سے پاک ہو سکتے ہیں۔ اور یہی آج کی اس آیت میں خدا تعالیٰ نے جو ہے نا بیان کیا تھا، اور ان چیزوں کو ہم نے گہرائی سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں تمام مذاہب کے حوالوں کے ساتھ اور قرآن مجید کی اس بنیادی تعلیم جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی، اور اپنی زندگیوں کے اوپر عمل کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ ان چیزوں کو عمل میں بیٹھانا بڑی بات ہے۔ کیول سن کر اور قرآن مجید صرف کہانی سنانے یا دیگر مذاہب کی یہ تمام تعلیمات صرف سنانے کے لیے نہیں، کہانی کے طور پر، بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے جو ہے نا ہیں۔ اور اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم جس بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ان پر کامیابیوں کا انبار لگنا بہت بہت جو ہے نا ضروری ہو جائے گا، اور وہ چیزیں نتیجہ پیدا کریں گی ہی کریں گی، چاہے وہ ہم پڑھائی کرتے ہوں، چاہے وہ ہم کوئی بزنس کرتے ہوں، چاہے ہم کچھ بھی کام کرتے ہوں جو اس دنیا میں فائدہ پہنچانے کا، لوگوں کے فائدہ پہنچانے کا کام ہے، تو سب سے پہلے اپنی آتما کو، اپنی روح کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ ساری دکھاوٹی ملونیاں کو ہٹانا ضروری ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی کامیابی ملنی ناممکن ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ کرے ہمیں ان چیزوں سے سمجھتے ہوئے اپنے عمل میں اس کا استعمال کرتے ہوئے زندگی میں کامیاب ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور جو ہے نا ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جو ہے نا ان رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔